اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیکرٹ نیٹ ورک بنایا تشیع کا، کہ آپ سوچیں کہ شیعہ کہ دنیا کی کوئی ایسی حکومت نہیں بنی، بنو امیہ، بنو عباس، پھر عثمانیہ، پھر مختلف حکومتیں جہاں جہاں بھی آئیں، سب کا ارادہ یہ تھا کہ کائنات میں ایک بھی شیعہ باقی نہ رہے۔ جس طرح سے تشیع کو قلع و قمع کیا گیا، یعنی بچے مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، ان کو شہر بدر کر دیا گیا، لیکن اہل بیت نے کون سا ایسا نیٹ ورک بنایا کہ آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے روندا جاتا ہے، اس قدر ظلم کیا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں ایک امام ہے امام زین العابدین، اس امام اور چھٹے امام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ایسا کون سا انقلاب امام زین العابدین نے لایا کہ ایک ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ جس بھی مسجد میں جاؤ تو قال صادق قال باقر، جہاں بھی جاؤ تو علم کی محفلیں ہیں، جہاں بھی جاؤ تو ذکر اہل بیت ہے۔ یعنی کربلا کے واقعے کے بعد کسی حاکم کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ علل اعلان اہل بیت کو قتل کرے۔ اگر مارتے بھی تھے تو چھپ کے مارتے تھے، اور اگر اہل بیت کو شہید بھی کر دیا تو یہ کوشش کرتے تھے کہ الزام ہمارے اوپر نہ آ پائے۔ وہ کون سی اسٹریٹجی تھی جس کے ذریعے سے وہ معاشرہ جو امام کش معاشرہ تھا، یعنی قتل کرنے والا معاشرہ تھا، اسی معاشرے کو امام زین العابدین نے ناصر امام بنا دیا، مارنے والے معاشرے کو منتظر امام بنا دیا۔ وہ کون سی کام اہل بیت نے، کچھ وہ کام ہیں جو ظاہری ہیں، کچھ وہ کام ہیں جو اہل بیت کے سیکرٹ ہیں۔ دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج تشیع اگر کھڑی ہے یہ اہل بیت کی پلاننگ ہے۔ یا آپ مت سمجھیں کہ حادثات ہو رہے ہیں اور حادثاتی طور پہ شیعہ بن گئے، حادثاتی طور پہ شیعوں نے دنیا میں حکومتیں بنا دی، حادثاتی طور پہ شیعہ استعمار کے مقابلے میں کھڑا ہے، حادثاتی طور پہ کوئی حزب اللہ کی تنظیم بن جاتی ہے، حادثاتی طور پہ اگر اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو تشیع کھڑا ہے۔ میرے عزیز یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کی پلاننگ ہے، یہ اہل بیت کی تربیت ہے، یہ اہل بیت نے وہ اصول بتائے۔ اب کہا کہ جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا اسے دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ وہ کون سے اصول ہیں کہ آج دنیا جب تشیع کو دیکھتی ہے تو تشیع کی طرف کھنچتی ہوئی چلی آتی ہے؟ وہ کون سی جذابیت اور جاذبہ تھا جو دنیا کو تشیع کی طرف کھینچتا ہے؟ وہی تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس کے کچھ نقطے ہم یہاں پہ معاشرے کی اصلاح، کردار حسین اور اصحاب حسین سے بتائیں گے کہ ایسا کیا کیا امام حسین نے کہ وہب قلبی حسین کی طرف کھنچتا ہوا آ رہا ہے، حر حسین کی طرف کھنچتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے وہ حسین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کہ ماں اپنے بیٹے کو حسین کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ وہ کون سی صفات تھی؟ اگر وہی صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو ہم بھی ناصر امام زمانہ بننے کی صلاحیت اپنے وجود میں پیدا کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔